الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد
وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، توصیفات، تحمیدات، تمجیدات، تقدیسات کے پاکیزہ کلمات صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اس پوری کائنات کا تنہا خالق و مالک، رازق، مشکل کشا ہے۔ بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، جن کو اللہ رب العالمین نے انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا سفیر بنا کر مبعوث فرمایا۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں اور آئندہ چند خطبات کے اندر آپ معزز سامعین کے سامنے اس حوالے سے چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسانیت کا سب سے بڑا دشمن کون ہے اور وہ کس انداز سے اپنی تدابیر، اپنے مکر و فریب، اپنی چالیں چلاتا ہے، اور ہم کس طرح اس کے فتنوں سے، اس کی تدابیر سے، اس کے مکر و فریب سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ تو یقیناً یہ موضوع ایک ہی خطبے کے اندر سمیٹنا بہت زیادہ مشکل ہوگا، تو اس لیے انشاءاللہ العزیز اس کو چند خطبات ہم چلائیں گے، اور یہ عنوان چلانے کا مقصد ہی صرف یہی ہے کیونکہ یہ بنیاد ہے ہماری کہ اگر ہم اپنے دشمن کو اچھی طرح پہچان لیں، اس کے وار کرنے کے طریقوں کو پہچان لیں، اور پھر بچاؤ کے طریقے بھی ہمیں پتہ لگ جائیں، پھر بھی اس کے بعد بھی اگر ہم اس کو اپنا دشمن نہ سمجھیں، ان تدابیر کو، اس کے مکر و فریب کو ہم کوئی وقعت اور کوئی اہمیت نہ دیں، اور وہ اسباب بھی ہم اختیار نہ کریں کہ جس کے ذرائع سے ہم اس کے فتنوں سے، اس کے مکر و فریب سے بچ سکتے ہیں، تو پھر یقیناً اس کے اندر ہماری اپنی بدبختی ہوگی۔ اللہ رب العالمین کا اس کے اندر ہم کوئی قصور نہیں کہہ سکتے کہ رب العالمین نے ہمیں اس جانب لگا دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر انسانیت کا جو سب سے بڑا دشمن ہے شیطان، جس کو ابلیس کہا جاتا ہے، اس کا تعارف بھی پیش کیا ہے، اور یہ وہی ابلیس تھا کہ جس نے ہمارے باپ سیدنا آدم علیہ السلام اور ہماری ماں سیدہ حوا علیہ السلام ان کو جھانسے میں لا کر، اپنی تدبیر چلا کر، مکر و فریب کے ذریعے سے جنت سے نکلوا دیا، اور جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک خاص تحفہ ان کو عطا ہوا تھا، وہ ستر کی پوشی تھی، ستر کو چھپانا تھا، پردہ تھا، سب سے پہلا وار اس نے کرنے کے بعد یہی کام کروایا۔ اور صرف یہ نہیں
بلکہ خود بھی سب سے پہلا کائنات کے اندر اگر گناہ کرنے والا تھا تو یہی ابلیس تھا۔ حسد کے ذریعے سے اور تکبر کے ذریعے سے اس نے اللہ رب العالمین کے حکم کا انکار کر دیا۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کو آپس میں لڑوا کر ایک کے ہاتھوں دوسرے کا قتل کروا دیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر وہ 5 ان کے جو بزرگ تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، آنے والی نسلوں کو ان کی یاد دہانی کا بہانہ دے کر کہ تمہارے بڑے تھے، تمہارے بزرگ تھے، نیک تھے، صالح تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، ان کی مورتیاں بنا لو تاکہ تمہیں یاد رہے، اور جب تم ان کو دیکھو گے تو تمہیں بھی اللہ رب العالمین کی عبادت کا اس کا تعلق تمہارے دل کے اندر پیدا ہوگا، شوق پیدا ہوگا، تم بھی اس طرح کی عبادات کرو گے۔ نسل چلتی گئی، ختم ہو گئی۔ اس کے بعد جب اگلی نسل آئی، ان کے ذہنوں کے اندر وار کیا، ان کے ذہنوں کے اندر شکوک و شبہات لا کر پیدا کر دیے کہ یہ وہ تھے جن کو تمہارے آباء و اجداد پوجا کرتے تھے، جن کی عبادت کیا کرتے تھے، حاجت روائیاں، مشکل کشائیاں ان کے سامنے، اپنی ساری پریشانیوں کا حل ان سے جا کے تلاش کیا کرتے تھے۔ آنے والی نسلوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ پھر صرف یہ نہیں، عرب کے اندر آ کر بھی دیکھیے، الغرض آپ جو بھی برائی دیکھیں گے اس کے آغاز کروانے کے اندر اگر کسی کا ہاتھ تھا تو وہ ابلیس تھا، شیطان تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس شخص کو، ابلیس کو، کیونکہ اس کا تعلق فرشتوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھ لیں۔ اگرچہ علماء کا اس مسئلے کے اندر اختلاف ہے کہ کیا وہ شروع سے ہی فرشتوں میں تھا یا پہلے فرشتوں میں تھا، بعد میں اللہ رب العالمین نے اس کو نکال دیا فرشتوں کی فہرست سے۔ اس کا تعلق جنات کے ساتھ تھا۔ سورہ کہف، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے واضح طور پر یہ بات بیان فرمائی ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، وہ جنات میں سے تھا۔ اور خود شیطان کے کلمات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نقل کیے ہیں کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم علیہ السلام کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ کس طرح آگ افضل ایک مفضول کو سجدہ کرے؟ یعنی اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بالکل کلیئر کر دیا، واضح کر دیا۔ اور فرشتوں کی اللہ رب العالمین نے ایک صفت بیان فرمائی ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ جو بھی ان کو حکم دے دیتا ہے، جس طرح کا بھی حکم ہو، کبھی وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنے والے ہوتے۔ تو اگر یہ جنات، اگر یہ فرشتوں میں سے تھا تو کیسے ممکن ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے حکم کو ٹال دیتا؟ وہ اللہ رب العالمین کے حکم کا انکار کر دیتا؟ نہیں۔ اور فرشتوں کی تخلیق نور کے ساتھ ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ان کی تخلیق آگ سے نہیں ہے۔ اور پھر فرشتوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ جب اللہ رب العالمین وحی نازل کرنا چاہتے ہیں تو سارے فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، گر پڑتے ہیں، اور بڑی دیر کے بعد ان کو ہوش آتا ہے، اور پھر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، ماذا قال ربنا، ہمارے رب نے کیا کہا؟ سارے جواب ایک ہی دیتے ہیں، قالوا الحق، کہ اللہ نے جو بھی کہا وہ حق ہے، سچ ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، وہ بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے وہ رب العالمین۔ یہ فرشتوں کی کیفیتیں ہیں۔ وہ تو اللہ رب العالمین کے اس فیصلے کو، اس حکم کو سننے کی سکت ہی نہیں ہے ان کے اندر، اس سے پہلے ہی وہ بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں۔ تو کیسے ممکن ہے کہ وہ ابلیس، اس کا تعلق فرشتوں کے ساتھ ہو اور وہ اللہ رب العالمین کے اس حکم کا انکار کر دے؟ تو قرآن کریم اور احادیث اور فرشتوں کی تخلیق اور فرشتوں کی صفات کو اگر دیکھا جائے تو انصاف اور صحیح بات یہی ہے کہ ابلیس، اس کا شروع سے ہی جو تعلق تھا وہ جنات میں سے تھا، اس کا فرشتوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ ہاں،
عبادت گزار تھا، بہت عبادت کیا کرتا تھا رب کی، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو ایک اتنی بڑی عمر دی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کسی کی سعی کو، کسی کی کوشش کو رب العالمین ضائع نہیں کرتے۔ مسلمان کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ رب العالمین اس کو آخرت کے اندر اس کا اجر اور اس کا صلہ دیتے ہیں، دنیا میں بھی اللہ رب العالمین عطا کرتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کو ضرور دیتے ہیں۔ لیکن جو کافر ہوتا ہے، جو منافق ہوتا ہے، جو سرکش ہوتا ہے، مشرک ہوتا ہے، رب کا نافرمان ہوتا ہے، اگر اس نے بھی کوئی نیکی کی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اس کا صلہ اس کو دنیا کے اندر ہی دے دیتے ہیں، اس کو آخرت کے لیے نہیں چھوڑتے۔ اور بھی کئی حکمتیں ہیں اس کی لمبی عمر میں، وہ انشاءاللہ پھر آگے آپ کو بیان کروں گا۔ اس حوالے سے حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی حکمتیں بیان کی ہیں کہ آخر شیطان کو اتنی لمبی عمر کیوں دی گئی ہے، کیا وجوہات ہیں، کیوں اللہ رب العالمین نے وہ اس کو اتنی لمبی عمر دے دی، اور مہلت جو اس نے مانگی رب سے، رب نے اس کو مہلت کیوں عطا کر دی ہے۔ تو ابلیس کا تعلق فرشتوں کے ساتھ نہیں تھا، اور جو یہ نام بیان کیے جاتے ہیں اس کے مختلف، یہ سارے نام خود ساختہ ہیں، اسرائیلی روایات ہے۔ قرآن نے جو نام بیان کر دیا وہی نام ہے ابلیس کا، اور شروع میں بھی یہی نام تھا اور بعد میں بھی یہی نام ہے، کوئی اور دوسرا نام نہیں، عزازیل وغیرہ یا دیگر نام، یہ ساری اسرائیلی روایات ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کا نام ابلیس نقل کیا ہے، اور اس کی صفت اللہ رب العالمین نے شیطان ذکر کی ہے۔ اور یہ جو شیاطین ہوتے ہیں یہ صرف جنات میں سے نہیں ہوتے، یاد رکھیں، شیاطین الانس والجن، وہ جنات میں سے بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرَفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے ہر نبی کے لیے اس کے دشمن مقرر کر رکھے تھے، اور وہ مقرر جو دشمن ہوتے تھے وہ کس میں سے ہوتے تھے؟ شیاطین میں سے۔ اور وہ شیاطین کون سے تھے؟ جنات میں سے اور انسانوں میں سے۔ اور یاد رکھیے جو سب سے زیادہ خطرناک شیاطین ہے وہ انسانی شیاطین ہے، جنات جو ہیں وہ اتنے سرکش نہیں ہیں، وہ اتنے خطرناک نہیں ہیں، کیونکہ جن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھپا ہوا، پوشیدہ، آپ کو نظر نہیں آ رہا، آپ کو نظر نہیں آ رہا، کس طرح آپ اس سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ ممکن نہیں ہے، یہ بہت زیادہ مشکل ہے۔ تو اس لیے جو خطرناک ہوتا ہے وہ کون ہے؟ وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، وہ دوست کی شکل کے اندر آ سکتا ہے، وہ بھائی کی شکل کے اندر آ سکتا ہے، بہن کی شکل کے اندر آ سکتا ہے، عزیز و اقارب کے رشتہ داروں کی صورتوں کے اندر آپ کے ساتھ چل سکتا ہے، وہ آپ کے ساتھ رہے گا، اور یہ آپ کو اللہ کے دین سے دور کرتا چلا جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے ابلیس کا جو نام شیطان صفت ذکر کی، اس کے اندر بھی کیا چیز ہے، حکمت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ جو نام ابلیس کا شیطان رکھا گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ شیطان کا عربی زبان میں شطن، اس کا معنی ہوتا ہے دور ہونا، دھتکارا ہوا ہونا۔ اس کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے بالکل دور ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو دھتکار دیا ہے۔ تو شیاطین انسانوں میں سے بھی ہیں، جنات میں سے بھی ہیں، لیکن کچھ شیاطین ایسے ہوتے ہیں جو مسلمان ہو سکتے ہیں، جیسا کہ رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام ہر ایک انسان کے ساتھ، یاد رکھیے، ایک اس کا ہمزاد ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں لوگ جب اللہ کے ذکر سے وہ غافل ہو جاتے ہیں، وہ اپنی منمانی زندگی بسر کرتے ہیں، وہ اپنے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، رب العالمین کے ذکر سے دور ہو جاتے ہیں، قرآن کے مطابق نہیں، حدیث کے مطابق نہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ ذکر و اذکار کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے۔ جو اس طرح کی زندگی بسر کرتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نقیض لہو شیطانن، ہم اس کے لیے ایک شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں، فہو لہو قرین، تو وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، وہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ ایک موقع پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ کی باری تھی، رات کو آپ نکل پڑے، سیدہ عائشہ پیچھے آپ کی دوڑ کے گئیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کسی اور گھر میں چلے جائیں، لیکن آپ کہیں اور کام سے گئے تھے۔ پھر
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے آ کے بستر میں لیٹ بھی گئیں، لیکن سانس تو پھلا ہوا تھا نا۔ جب آپ کسی کی جاسوسی کرتے ہیں تو ظاہر جب اس سے چھپیں گے تو پھر پہلے آئیں گے تو کچھ بھاگ کر آنا پڑے گا آپ کو، وہ تو اپنی نارمل حالت میں آئے گا، آپ نے پہلے بھاگنا ہے۔ سانس پھولا ہوا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کیفیت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھانپ گئے۔ سوال کیا کہ عائشہ کیا ہوا؟ کیا تمہیں تمہارے شیطان نے کہیں وسوسے میں تو نہیں ڈال دیا؟ سیدہ عائشہ نے کہا کیا میرے ساتھ بھی شیطان ہے؟ کہا کہ ہاں آپ کے ساتھ شیطان ہے۔ پھر سیدہ عائشہ نے سوال کیا کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی شیطان ہے، لیکن وہ شیطان میرا مطیع اور فرما بردار ہو گیا ہے۔ اور کچھ علماء نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے، مطیع بھی ہوا ہے، مسلمان ہو چکا ہے۔ وہ مجھے نافرمانیوں پر نہیں ابھارتا، سرکشیوں پر نہیں ابھارتا، مجھے اللہ کی اطاعت سے دور نہیں کرتا، بلکہ وہ میرے لیے ممد و معاون ثابت ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے اس کو پکڑ لیا تھا اور میں نے باندھ دیا تھا ستونوں کے ساتھ، اور اگر مجھے سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا یاد نہ آتی تو میں اس کو ستون کے ساتھ ہی باندھ کے رکھتا اور صبح مدینہ کے بچے آ کے اس کے ساتھ کھیلتے، کیونکہ سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ ربی حبلی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہت دینا جو میرے بعد کسی اور کے لائق نہ ہو۔ تو جنات پر کنٹرول ان کا تھا، وہ ان کے مطیع تھے، فرما بردار تھے، وہ ان کا کہنا مانا کرتے تھے، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو آزاد کر دیا، چھوڑ دیا۔ لیکن وہ کیا ہے؟ مطیع ہو گیا تھا، آپ کا فرما بردار ہو گیا تھا۔ تو ہر ایک انسان کے ساتھ یاد رکھیں ایک شیطان مقرر ہوتا ہے، اور وہ شیطان ہی ہمیں یاد رکھیں برائیوں کی طرف اکساتا ہے۔ ابلیس اتنا فارغ نہیں ہے کہ وہ آئے اور مجھے اور آپ کو ورگلائے، اس کے چیلے بہت ہیں ہمارے سامنے، اور وہ انسانی شکل کے اندر بھی ہیں اور جناتی شکل کے اندر بھی موجود ہیں۔ اور رات کو روزانہ رپورٹ لیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس نے اپنا تخت پانی کے اوپر لگایا ہوا ہے، اور رات کو جب اس کے چیلے آ کر رپورٹ دیتے ہیں، سب سے قریب کس کو کرتا ہے؟ جو اس بات کی خبر دیتا ہے کہ میں نے آج میاں بیوی کے درمیان میں جدائی ڈلوا دی ہے، ان کے درمیان میں فساد کروا دیا ہے، ان کا رشتہ میں نے ختم کروا دیا ہے۔ شیطان اس کو بلاتا ہے اور ساتھ تخت پر بٹھاتا ہے، یعنی یہ سب سے بڑا اس کے نزدیک کام ہوتا ہے، اور ہم اس کو بڑا ہی معمولی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اور آج ہم دیکھیں کتنے ہنستے بستے گھرانے وہ تباہ ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ طلاق کی شرح کو دیکھیں کتنی زیادہ آپ کو ملے گی، حرام کاریاں، زنا کاریاں کتنی زیادہ آپ کو ملے گی۔ یہ کیا ہے؟ شیطانی وساوس ہیں، وہ شیطان یہ کام کرواتا ہے۔ اب وہ لڑائی جھگڑا میاں بیوی کے درمیان کون کرواتا ہے؟ کبھی نظر آیا؟ وہ ہماری طرح کے پھر انسان ہوتے ہیں نا، وہی انسان آ کر وہ فساد ڈلوا کر چلے جاتے ہیں، لڑائی جھگڑا کروا کر چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے شیاطین انسانوں میں سے بھی جنات میں سے بھی ہیں، اور جو جنات والے شیاطین ہیں فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا، اللہ فرماتے ہیں جو مسلمان ہو جائیں گے ان کے لیے اللہ رب العالمین نے بھلائی، رشد، کامیابی رب العالمین نے ان کے لیے مقرر کر دی ہے، ان کے لیے جنت ہے۔ اور جو واما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا، وہ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ تو جنات بھی جس طرح ہم مکلف ہیں اسی طرح وہ بھی مکلف ہیں۔ تو جس طرح ہم میں سے انسان جو گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں، رب کی نافرمانیاں کرتے ہیں، سرکشیاں کرتے ہیں، رب کے احکامات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، اسی طرح جنات میں سے بھی جماعتیں ہیں جو اللہ رب العالمین کے احکامات نہیں مانتی، اور ایسے ہی وہ ابلیس کے ساتھی بنتے ہیں۔ وہ پھر جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو، ابلیس ان کو اپنا ساتھی بناتا ہے، اور ان سے پھر یہ سارے کام شیطان کرواتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ شیطان اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بطور آزمائش رکھا ہے، اور رب العالمین نے قرآن کریم کی کئی آیات کے اندر اس کی دشمنی کو واضح طور پر بیان کیا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور اس کو اپنا دشمن ہی تسلیم کرو۔
یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ کتنی واضح واضح آیات رب العالمین نے بیان کی ہیں، اور جس کی دشمنی کو رب العالمین واضح کر دے، جس کی دشمنی کو اللہ تعالیٰ واضح کر دے، کیا وہ کبھی دوست بن سکتا ہے؟ ہاں، دنیاوی دشمن آپ کا دوست بن سکتا ہے، آپ اس کو لالچ دیں گے، رشوت دیں گے، کسی بھی طرح آپ اس کو دوست بنا سکتے ہیں، لیکن شیطان کبھی بھی آپ کا دوست نہیں بن سکے گا۔ آپ جو کر لیں اس کے لیے آپ کہیں گے میں شیطان میرا دوست بن جائے گا، نہیں، وہ ہمیشہ آخر تک آپ کا دشمن رہے گا۔ اور سب سے بڑا وار اس کا کیا ہوتا ہے؟ انسان سے شرک کرواتا ہے، اور جس بندے نے ایک دفعہ شرک کر لیا ہوتا ہے بس وہ کہتا ہے اب میرا کام ہو گیا، اس کو چھوڑ دیتا ہے، پھر اس کے پیچھے محنت نہیں ہوتی اس کی، پھر وہی انسان ہی وہ سارے اس کے کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ شیطان کی حقیقت رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اسی لیے ہمارے سامنے کھول کر بیان کی ہے کہ تاکہ ہم اس کو اپنا دشمن مانیں۔ اور شیطان کی قدموں کی پیروی اللہ رب العالمین نے کیوں منع کیا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، ایک نہیں کہا خطوہ کہ ایک قدم، کیونکہ اس کے چالیں بہت ساری ہوں گی، کئی اقدامات وہ اٹھائے گا، کئی طریقے کے وار کرے گا تمہارے اوپر آ کر، مختلف انداز سے آ کر وہ تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن کیا فرمایا؟ ایک بس اصول یہاں پر آج کے جمعے میں سمجھ لیں، باقی تو انشاءاللہ آگے آئے گا، کہ جو چیز آپ کو اللہ کی نافرمانی کی طرف جلدی اکسا لے وہ سمجھ لیں شیطان کی جانب سے ہے، وہ شیطان ہے۔ جو آپ کو رب کی اطاعت سے روک رہی ہے، رب کی نافرمانی پر آپ کو اکسا رہی ہے، وہ پھر کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی ہے، وہ یاد رکھیں شیطان ہے۔ کیونکہ شیطان وہ یہ نہیں چاہتا کہ جس طرح میں نے رب العالمین کے ایک حکم کو نہیں مانا تھا، تسلیم نہیں کیا تھا، سجدہ نہیں کیا تھا، مجھے اللہ رب العالمین نے دھتکار دیا، یہ بھی انسان اسی طرح کی کیفیت کے اندر ہے، یہ کیوں اطاعت کرتا ہے؟ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں شیطان کو اپنا واضح کھلا دشمن جس طرح قرآن و حدیث نے ہمیں بیان کیا ہے اس طرح ہمیں دشمن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك بعدوهم، اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم ومزق جمعهم ودمر ديارهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔